بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں میری رائے چینل۔ ناظرین آج ہم بات کریں گے کپتان کے حق میں گواہیاں آنا شروع، کپتان کے مخالف بھی جو ہے وہ سچ اگلنے لگے، عمران خان سے ملاقات ایک بڑا تنازع بن گیا، جو صورتحال بن رہی ہے پاکستانی سیاست میں اب ایک عجیب و غریب موڑ آنا شروع ہو گیا۔ اس میں سوشل میڈیا پر دعویٰ کیا جا رہا ہے اور سینئر صحافی جو منیب فاروق ہے ان کا اعتراف بھی چل رہا ہے، اور عمران خان پر ان کے سخت شدید تنقید کرنے والے جو حلقے ہیں وہ دباؤ کے تحت جو تنقید تھی وہ اب اس کے راز سامنے آنا شروع ہو گئے ہیں۔ ایسا بیان واقعی جو ہے وہ عجیب سے سوال جنم دے رہا ہے۔ تو میڈیا کی آزادی پر بھی سوالات اٹھ رہے ہیں، کیا یہ اب صحافتی بددیانتی اب اس کو آپ کہیں گے؟ جو صحافی منیب نے جو دعوے کیے ہیں، جو باتیں کی ہیں، تو ان ساری چیزوں کو ہم دیکھتے ہیں اس ویڈیو میں۔ تاہم اس دعوے کی جو اب آپ میں بتاؤں کہ جو منیب فاروق نے جو دعویٰ کیا ہے، انہوں نے جو واضح طور پر کہا ہے کہ ہمیں پہلے سال ہی جو ہے وہ کہنا شروع کر دیا گیا تھا کہ عمران خان کے خلاف تنقید کی جائے۔ تو یہاں سے تو اب یہ تاثر ملنا شروع ہو گیا ہے۔ جو اب تک یہ جو صحافی ہیں یہ جو باتیں کر رہے ہیں، یہ تو اس کا مطلب ہے کہ ان کو تو یہ تو پیڈ ہے، یہ تو صحافتی بددیانتی ہے، کیونکہ انہوں نے شاہ زیب خان زادہ کے پروگرام میں کہا، اور شاہ زیب خان زادہ بھی اسی میں شامل ہیں۔ ایک بڑی بات میں آپ کو بتاؤں، عمران خان کے دور میں یہ ہر روز LNG پہ پروگرام کرتے تھے۔ وہ جی LNG مہنگی ہو جائے گی، LNG نہیں خرید رہے، یہ باقاعدہ فیڈ کیا جاتا تھا نا، بلکہ ان کو یہاں تک کہا جا رہا تھا کہ یہ LNG زیادہ ہے۔ تو یہ وہ صورتحال ہے جس نے یہ بتانا شروع کر دیا ہے کہ یہ صورتحال کس طرف جا رہی ہے، کہ عمران خان کو کون کون سے چیلنجز کا سامنا تھا۔ ایک تو صحافت کے نام پر بدنما داغ جو ہیں وہ عمران خان پر چھوڑے گئے، جو روز مائک پکڑ کر چلے جاتے تھے، سناؤ جی تبدیلی دا کی مزہ لے لے یہ لوگ یہ کہتے تھے۔ اور اب عمران خان کے دور سے لے کر اب تک کی جو صورتحال ہے وہ آپ دیکھ لیں، مہنگائی کی صورتحال، لوگوں کی قوت خرید کی صورتحال، پیٹرولیم مصنوعات میں جو اضافہ ہے اس کی صورتحال، بجلی کے بلوں میں اضافہ، گیس کے بلوں میں اضافہ، اور لوگوں کی تنخواہیں اتنی ہی رہ چکی ہیں۔ تو یہ بہت ساری صورتحال ہے۔ اب لوگوں کو سمجھ آ گئی ہے کہ عمران خان کو اٹھانا اور پھر یہ پراپیگنڈا کرنا کہ عمران خان ایک لابی کے تحت جو ہیں وہ آئے ہیں۔ تو 2018 کے الیکشن میں پہلے بھی بہت بے شمار ویڈیو میں کہہ چکا ہوں کہ اگر آپ نے اس کو دیکھنا ہے تو RTS بیٹھنے سے پہلے پارٹی پوزیشن، سیٹیں کی پوزیشن دیکھ لیں، آپ کو اندازہ ہوگا کہ عمران خان کی 35 سے 40 سیٹیں کم کی گئی ہیں۔ جو 30 پنکچر اور 35 پنکچر جو ہے نا، یہ بڑے کھل ڈل کے لگائے گئے تھے، اور عمران خان کو یہ بیساکھیوں پر حکومت دینے کی کوشش کی گئی تھی تاکہ ہم سال میں جو ہے پراپیگنڈا کر کے تو اٹھائیں تو پھر دوبارہ عمران خان کے آنے کا معاملہ ہی ختم ہو جائے۔ اور اب بھی یہی کچھ ہو رہا ہے، اب بھی یہ ایک دوسرے کو عمران خان سے ڈرا رہے ہیں۔ تو یہ ڈر کا بزنس ہے جو عمران خان سے چلایا جا رہا ہے۔ اور دوسری جانب فواد چودھری نے بھی یہ انکشاف کیا ہے کہ انہوں نے واضح طور پر کہا ہے کہ مجھے یہ کہا گیا کہ عمران خان کا ساتھ چھوڑو، تو انہوں نے کہا میں نے عمران خان کا ساتھ نہیں چھوڑا، اسی وجہ سے جنرل باجوہ سے تعلقات خراب ہوئے۔ انہوں نے یہ بھی کہا کہ اختلافات کے باوجود عمران خان کی شخصیت آج بھی بہت سے سابق ساتھیوں پر گہرا اثر رکھتی ہیں۔ تو یہیں سے آپ اندازہ لگا لیں کہ فواد چودھری بھی اعتراف کر رہے ہیں، ان پر دباؤ ڈالا جاتا رہا ہے کہ عمران خان کو چھوڑ دیں۔ تو پھر عمران خان کی حکومت گرانے کے لیے یہ جن لوگوں نے یہ کچھ کیا، کیا وہ کبھی اس عدالتی نظام کے کٹہرے میں آئیں گے؟ کیا عدالتوں میں جن لوگوں نے صولت کاری کی کیا وہ کٹہرے میں آئیں گے؟ یاد رکھیں، اس دنیا میں نہ آئے نا تو اللہ کے ہاں تو کٹہرے میں کھڑا ہونا پڑے گا نا۔ آپ ایک منتخب حکومت کو سازشوں کے تحت گرائیں اور پھر آ کر عوام کے گلا گھونٹنا شروع کر دیں، ہر قسم کے جابرانہ قوانین پاس کر کے آپ لوگوں کو دیوار کے ساتھ لگائیں، احتجاج کے حق چھین لیں، احتجاج جو کرے اس کو تن دو والی پالیسی رکھیں، تو یاد رکھیں اللہ کے ہاں دیر ہے اندھیر تو نہیں ہے۔ اسی لیے تو اللہ تعالیٰ حق اور سچ کے ساتھ ہمیشہ کہتے ہیں کہ کھڑے رہو۔ تو یہی وجہ ہے کہ دیکھیں حق اور سچ اللہ تعالیٰ سامنے لے آتا ہے، اب آپ کے سامنے ہے، اسی طرح سچ سامنے آ رہا ہے۔ اور دوسری جانب علی محمد خان کی ایک نئی منطق آئی ہے کہ ان کا کہنا ہے کہ اس وقت پارٹی کے اندر سب سے اہم مسئلہ عہدے یا شخصیات نہیں بلکہ
کہ عمران خان کی خیریت ہے۔ ان کے مطابق جس بھی رہنما یا فیملی ممبر کو ملاقات کا موقع ملے اسے کسی بھی شرط کے بغیر ڈیلا جیل جا کر عمران خان سے ملاقات کرنی چاہیے اور قوم کو ان کی صحت اور اولاد سے آگاہ کرنا چاہیے۔ یہ مطالبہ دراصل لاکھوں نہیں بلکہ کروڑوں حامیوں کے سوال کی عکاسی کرتا ہے۔ جو ان کے حق میں لوگ ہیں نا وہ کہتے ہیں یہ مطالبہ ان کا ٹھیک ہے، لیکن میرا ایک سوال ہے اس پر کہ یہ بیان علی محمد خان کو اب دینا یاد آیا؟ یار یہ 3 سال ہو گئے ہیں عمران خان کو جیل کے اندر، پچھلے 6 ماہ سے عمران خان کی ملاقاتیں بند ہیں۔ آپ جب علیمہ خان صاحبہ کہتی ہیں، اب یہ علیمہ خان کو کاؤنٹر کرنے کے لیے یہ میدان میں لائے گئے ہیں۔ یہ وہ لوگ ہیں کہ جو درود شریف سے شروع کرتے ہیں، لیکن مجھے اس بات پہ حیرانگی ہوتی ہے ان کا اللہ تعالیٰ پر ایمان اس طرح کا ہے کہ آپ یہ کہیں کہ یہ جبر ہو رہا ہے، عمران خان کے ساتھ ساری ملاقاتیں بحال ہونی چاہیے، اس بات پر کیوں نہیں زور دیتے؟ جو ان کے بنیادی حقوق ہیں وہ ان کو ملنے چاہیے، لیکن اتنی ڈٹائی کے ساتھ آ کر یہ لوگ جو ہیں وہ لبادہ اوڑھ کر جس طرح کی باتیں کرتے ہیں، مجھے تو شرم آتی ہے کہ یہ بھی لوگ عمران خان کے ساتھ اور قریبی ہیں، کہ جن لوگوں کا ایمان ہی اس لیول کا ہے کہ یار جس طرح بھی ہوتی ہے ملاقات کر لیں۔ آپ یہ بات کریں کہ جناب عمران خان کے حقوق بحال کیے جانے چاہیے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ عام قیدیوں کو یہ حقوق میسر ہے تو عمران خان کو کیوں نہیں؟ وہ تو سابق وزیر اعظم ہے، لیکن یہ بات یہ نہیں کریں گے۔ اس کی وجہ کہ یہ اگر یہ بات کریں گے تو پھر ان کو بھی اندر سے جا کر باہر آنا پڑے گا، تو یہ وہ سختیاں برداشت نہیں کر سکتے۔ اسی لیے کہتے ہیں کہ آپ کچھ کر نہیں نہ سکتے تو پھر بولے بھی مت، پھر ایک دفعہ سائڈ پر ہو جائیں چپ کر کے، آپ ایسے بیانات نہ دیں۔ بات یہ ہے کہ عمران خان کی ایک آنکھ ضائع ہو چکی ہے حکومت کے مطابق۔ حکومتی مطلب کہ جو ترجمان تھے جو پیمز میں لے گئے 80% جو کہا گیا کہ عمران خان کی بینائی جو ہے آنکھ کی متاثر ہو چکی ہے، تو وہ تو حکومت کی جانب سے یہ چیزیں سامنے آئی ہے، ان کے ذاتی معالجین کو ملنے دیا جائے۔ یہ کیا ہوا کہ اندر چلے جائیں، باہر آ کر آپ لوگ یہ بیان دیں گے؟ میں آپ کو دعوے سے کہہ سکتا ہوں جو لوگ بھی عمران خان کے بہنوں کے علاوہ جائیں گے اور جن کو بھیجا جائے گا وہ آ کر کہیں گے جناب ہر چیز معاملہ ٹھیک ہے، خان صاحب بڑے شاج بشاج تھے، آنکھ ان کی بالکل ٹھیک کام کر رہی تھی، یہ ایسی حرکتیں کریں گے اور کوئی اگلا لاہے عمل بھی نہیں آئے گا۔ تو یہ وہ ساری چیزیں ہیں جنہوں نے ان سب پر سوالیہ نشان لگائے ہیں۔ اس ٹائم پی ٹی آئی کی قیادت جو ہے وہ زیرو ہو چکی ہے۔ اور دوسرا ایک اور چیز ہے کہ اب حقیقت یہ ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کی جو سیاست ہے آج بھی عمران خان کے گرد گھوم رہی ہے۔ اگر یہ عمران خان کے حوالے سے یہ کنٹروورشل جو بیانات ہیں عمران خان کے یہ اپنی طرف سے حق میں دے رہے ہیں بیان، اگر یہ نہ دے تو ان کی یہ بھی ویلیو ختم، کیونکہ علی محمد خان دیکھ لیں آپ کتنی دیر منظر عام سے غائب رہے، آج ان کو یاد آ گیا، جب ان کو کہا جاتا ہے یہ اس وقت بولتے ہیں۔ تو لہٰذا عمران خان کے خلاف جتنے لوگ بھی بولے، جتنے لوگوں نے باتیں کی، وہ سارے آج جو ہیں وہ بک رہے ہیں، اپنا سچ اگل رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ جناب عمران خان کے خلاف جو ہے وہ ہمیں باقاعدہ طور پر فیڈ کیا جاتا رہا، جیسے کہ منیف فاروق کا جو کلپ ہے وہ منظر عام پر ہے، وہ سوشل میڈیا پر بھی وائرل ہے۔ لیکن میں آپ کو بتاؤں کہ یہ جو چیزیں ہیں نا، اس پر عادل راجہ نے ایک پروگرام کر دیا ہے اور انہوں نے یہ بھی بتا دیا ہے کس نے کتنے پیسے لیے ہیں اور کون، اس میں ریحام خان کا بھی ذکر ہے۔ تو یہ وہ لوگ ہیں جو ذاتی مفادات بھی لیتے رہے، پیسہ بھی لیتے رہے، سارا کچھ کرتے رہے۔ یہ ابھی بہت سارے جو ہے نا انکشافات ہوں گے، ابھی تو عادل راجہ نے یہ انکشاف کیا ہے، اب آگے دیکھیں آپ ہوتا ہے کیا۔ تو یہ اللہ تعالیٰ نے ان کی زندگیوں میں ان کو دکھانا ہے، ان کو رسوا کرنا ہے۔ اب تک کے لیے ناظرین اتنا ہی، اگلی ویڈیو تک اجازت دیں، اللہ حافظ۔